بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے سامنے ننگا ہونے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی. بعض اوقات سننے میں آیا ہے کہ جسے فل باڈی ویکسنگ کراتے ہیں اور اس میں سارے اعضاء جو ہیں وہ ایک خاتون دوسری خاتون کے سامنے کرتی اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, عورت ہی تو ہے. اس چیز سے منع کیا گیا. قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ والحافظین فروجہم والحافظات. عورت کا عورت کے سامنے بھی ستر ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ مردوں سے ہی اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانا ہے, عورت کو عورت کے سامنے بھی حیا کی ضرورت ہے. اسی طرح مثلاً سوئمنگ میں جسم کو اتنا کھول دینا کہ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھے یا جوان بچیاں ایک دوسرے کو دیکھیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے جسم کے اعضاء جھلکیں. بعض اوقات بچیاں ٹائٹ جینز پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. یا اسی طرح یہ نہیں کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ ایسے ڈریسز پہننے سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے ان کے جسم کے قابل شرم حصے, پوشیدہ حصے سامنے آئیں. اور عورتوں کو تو خاص طور پر اپنے سینے کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا ہے. قرآن پاک میں خصوصی طور پر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں. کیونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتیں وہ پہلی دور جاہلیت جیسی سجدج نہ دکھائیں, اپنے جسم کے فگرز کو نمایاں نہ کریں, کیونکہ یہ تو جاہلیت کی علامت ہے. آج ہم اسے ماڈرن ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے, اور حیا جس چیز میں ہوتا ہے اسے زینت بخشتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر, حیا نہیں لاتا مگر خیر ہی خیر, بھلائی ہی بھلائی.